السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، اور تم اپنے مال آپس میں ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ انہیں حکام تک پہنچاؤ کہ تم لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا لو اور تم جانتے ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مال کو ناجائز طریقے سے کمانے اور استعمال کرنے کی ممانعت کو بیان فرمایا ہے۔ رزق حلال کی اہمیت کیا ہے، اس کی برکات کیا ہیں، حرام کمائی کی نحوست کیا ہے اور اس کے اثرات بد کیا ہیں، اسی حوالے سے انشاءاللہ آج کی گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے حق بات احسن پیرائی میں کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا تو اس کی تمام تر ضرورتیں بھی اللہ رب العزت نے ہی دنیا میں ودیعت رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت کی عطا کردہ ان نعمتوں کا حصول انسان اپنی کوششوں سے کرتا ہے، اور رزق حلال کی تلاش کو شریعت اسلامیہ اہم فرائض میں سے ایک فریضہ گردانتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، طلب الکسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ رزق حلال کمانا بھی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حلال کے لیے تگ و دو کرنے کو اللہ کے راستے میں جہاد کے برابر قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی گزرے اور ان کا جسم انتہائی دبلا پتلا تھا، تو کسی شخص نے کہہ دیا کہ کاش یہ جسم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے جہاد کرتے ہوئے دبلا پتلا ہوا ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا علم کہ یہ اپنے بوڑھے والدین کے لیے روزی کمانے کے لیے محنت مشقت کرتا ہو، جس کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہے، دبلا پتلا ہو گیا ہے، اور میں اگر ایسا ہے فہو فی سبیل اللہ، تو یہ بھی اللہ کے راستے میں جہاد ہی کر رہا۔ ہمیں ہو سکتا ہے یہ اپنے بیوی بچوں کے لیے محنت مزدوری کرتا ہو، اور اگر ایسا ہے تو تب بھی یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر ہے، اور یا اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے دستے سوال پھیلانے سے بچانے کے لیے محنت مزدوری کرتا ہو، تو تب بھی یہ اللہ کی راہ میں ہی جہاد کرنے والا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے حلال ذرائع سے مال کمانے کا جو ہے وہ حکم دیا، اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یقین کروا دیا کہ تم جتنی بھی محنت کر لو، اللہ رب العزت نے تمہارے نصیب میں جتنا رزق لکھا ہے تمہیں اتنا ہی ملنا ہے۔ اب یہ تمہاری ہمت ہے کہ اللہ کا وہ عطا کردہ رزق جو ہے وہ تم حلال ذرائع سے کماتے ہو یا حرام ذرائع سے۔
خطبہ جمعہ میں بالعموم یہ حدیث مبارک تلاوت کی جاتی ہے، الا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کہ یاد رکھو کسی شخص کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ زمین میں اپنے رزق کو مکمل نہیں کر لیتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، تو تم اللہ سے ڈرتے رہو اور جائز اور حلال طریقے سے اللہ سے اس حلال روزی کی طلب کرو۔ فرمایا جلد بازی کرتے ہوئے جو ہے وہ حرام ذرائع اختیار نہ کرو۔ آج کی تلاوت کردہ یہ آیت مبارکہ رمضان المبارک سے متعلقہ جو احکام ہیں ان آیات کے فوراً بعد ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلا حکم حج سے متعلقہ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ آپ سے حلال نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے وہ لوگوں کے لیے اوقات کے جاننے کا ذریعہ اور حج کی جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے حج کے مہینے کے جاننے کا ذریعہ ہے۔ حضرات مفسرین نے اس آیت مبارکہ کا پچھلی آیات مبارکہ سے ربط یہ بیان کیا ہے کہ پچھلی آیات میں چونکہ اللہ رب العزت نے روزے کی فرضیت اور روزے کے احکام بیان کیے، اور روزے میں انسان صبح سے لے کے شام تک اللہ کے حکم کی بنا پہ حلال چیزوں سے بھی اجتناب کرتا، تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے ناجائز ذریعہ سے مال کمانے اور اسے کھانے کی جو ممانعت کی ہے، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب رمضان میں تم نے اللہ کے کہنے سے حلال کو چھوڑا ہوا ہے تو یہ تمہاری تربیت ہے کہ تم سال بھر رمضان کے علاوہ رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ حرام کو چھوڑنے والے بن جاؤ۔ دوسرا ربط حضرات مفسرین نے اس آیت کریمہ کا گزشتہ آیات مبارکہ سے یہ بیان کیا ہے کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روزے کی سحری افطاری کا اہتمام تم حلال روزی سے کرو، کیونکہ حرام روزی سے سحر اور افطار جو ہے یہ اللہ کے ہاں قبول ہونے والا نہیں، بلکہ اس روزے کو بھی تباہ کر دے گا، اس کے اجر و ثواب سے تمہیں محروم کر دے گا۔ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ اللہ رب العزت نے انسان کی انفرادی ملکیت کا بھی اعتبار کیا، انفرادی ملکیت کے بعد انتقال ملکیت کا بھی وراثت کے ذریعے، تجارت کے ذریعے، وصیت کے ذریعے انسان کی مملوکہ اشیاء کا دوسری طرف منتقل ہونے کا بھی شریعت اسلامیہ نے اعتبار کیا، لیکن پابندی اس میں یہ لگائی کہ یہ تمام ذرائع جو ہے وہ حلال ذرائع ہونے چاہیے، شریعت کی روح سے جائز ذرائع ہونے چاہیے، مال کے حصول یا مال کی ملکیت کے انتقال کے لیے تم ناجائز ذرائع جو ہے وہ استعمال نہ کرو۔ ناجی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ مال کمانے کے تمام ناجائز ذرائع کی ممانعت کر رہی ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور اللہ رب العزت نے جو تعبیر اختیار کی یہ بھی توجہ دینے کے قابل ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ تم اپنے مال باہم باطل طریقے سے مت کھاؤ، کہ انسان اپنا مال تو نہیں کھا رہا ہوتا، کسی کا مال جو ہے وہ ناجائز طریقے سے ہتھیانے کی کوشش کرتا، تو اللہ رب العزت نے اسے اپنا مال اس لیے قرار دیا کہ اگر تم کسی کا ناحق مال کھا رہے ہو تو ذہن میں رکھو اگر یہی مال تمہارا ہوتا اور کوئی تمہارے ساتھ دھوکہ کرتا اور اسے ناحق طریقے سے چھیننا چاہتا تو تمہارے کیا جذبات اور خیالات ہوتے۔ اور دوسرا اس چیز کی طرف حضرات مفسرین نے لکھا ہے، اشارہ ہے کہ اپنے مال کو ناحق طریقے سے مت کھاؤ، کہ اگر تم لوگوں کے مال کو ناحق طریقے سے ہتھیا لو گے تو پھر تم بھی حلال سے جو ہے وہ محروم ہو جاؤ گے، تمہیں بھی جو ہے وہ باطل طریقے سے ہی جو ہے وہ مال حاصل ہوگا۔ اور وہ کیا ہے کہ اگر آج تم نے کسی طور پہ کسی مسلمان بھائی کو دھوکہ دیا تو تمہیں جو ہے وہ کوئی اور دوسرا دھوکہ دے گا، اگر تم نے کسی کو تجارت میں جو ہے وہ دھوکہ دیا تو تمہیں خالص غذا سے محروم کر دیا جائے گا، خالص دودھ سے محروم کر دیا جائے گا، خالص دواؤں سے محروم کر دیا جائے گا۔
تو تمہارا کسی دوسرے کا مال ناحق طریقے سے کھانا در حقیقت اس چیز کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہیں بھی ناحق اور ناجائز ذرائع سے جو ہے وہ مال حاصل ہوگا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، مال کمانے کا ناجائز ذریعہ چوری ہو، ڈاکہ ہو، معاذ اللہ، غصب کرنا ہو، کسی کی چیز ہتھیا لینا ہو، یا محنت مزدوری کرتے ہوئے بھی ناجائز ذریعہ اختیار کر لینا۔ شریعت اسلامیہ نے جن خرید و فروخت کی جن صورتوں کو ناجائز قرار دیا، دھوکہ دہی کے ذریعے کسی چیز کو بیچنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لائے منڈی میں تو اناج کا ڈھیر لگا ہوا تھا، تو رسول اللہ نے نیچے ہاتھ ڈال کے دیکھا تو ہاتھ گیلا ہوا، کچھ تری محسوس ہوئی۔ فرمایا یہ کیا؟ کہ رسول اللہ رات بارش ہوئی تھی تو میں نے گیلی گندم گیلا اناج جو ہے وہ نیچے کر دیا، خشک اوپر کر دیا۔ تو رسول اللہ نے اس پہ بھی ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے کہا من غش فلیس منا، کہ جو دھوکہ دہی کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کما تو وہ اپنی محنت مزدوری سے رہا لیکن جھوٹی قسم کے ذریعے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی قسم جو ہے منفقۃ للسلع ممحقۃ للبرکہ، سودا تو اس سے بک جاتا ہے لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے برکت جو ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے۔ تو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال کمانے کا یا تو وہ مال جو ہے اس کے کمانے کا طریقہ ناجائز ہو، چوری ہو، ڈاکہ ہو، غصب ہو، یا کمانے کے لیے جو ذریعہ تم اختیار کر رہے ہو، محنت مزدوری کر رہے ہو، تجارت کر رہے ہو، زراعت کر رہے ہو، صنعت ہے، ملازمت ہے، لیکن اس میں شریعت کی مقرر کردہ حدود کو تم پامال کرتے ہو، شریعت کے مقررہ پیمانوں اور ضوابط سے انحراف کرتے ہو، تو تمہاری محنت مزدوری کے باوجود بھی وہ مال تمہارے لیے حرام ہو جاتا، وہ تمہارے لیے باطل ہو جاتا۔ اور اسی میں رشوت کے ذریعے یا ناجائز مقدمات کے ذریعے مال جو ہے وہ کمانا، جس کے لیے بطور خاص اللہ رب العزت نے آیت کے اگلے حصے میں جو ہے وہ توجہ دلائی وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کہ یہ مال تم حاکموں تک مت پہنچاؤ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم گناہ کے ساتھ ناحق طریقے سے لوگوں کے مال کا ایک حصہ ہتھیا لو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے، اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ حضرات مفسرین نے اس حصے کے دو مفہوم بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ رشوت کے ذریعے مقدمے کا فیصلہ اپنے حق میں کروا لو، کہ باہم جھگڑا تھا فریقین کا تو رشوت کے ذریعے مقدمہ اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا مقدمے کا، تو یہ مال جو ہے وہ ناجائز ذریعے سے ہی کھانا ہے، تم جانتے ہو کہ اس میں تمہارا حق نہیں ہے۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ ہے جس کی ملکیت متعین نہیں ہے، تو ایسے جو ہے وہ چیزیں جس کی ملکیت متعین نہیں ہے تو تم عدالت میں مقدمہ کر دیتے ہو کہ یہ میری ہے، اور اس پہ جھوٹے گواہ اور جھوٹی قسموں کے ذریعے جو ہے وہ تم وہ فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتے ہو، اس کی ملکیت اپنے نام منتقل کروا دیتے ہو۔ فرمایا یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اور قاضی کا فیصلہ، عدالت کا فیصلہ اللہ کے حرام کردہ چیز کو حلال نہیں کر سکتا۔ جو چیز آپ کی نہیں ہے وہ عدالت کے فیصلے سے بھی آپ کی نہیں ہے۔ سب سے بڑی عدالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو صحابی وراثت کا اور کچھ دیگر امور کا جو ہے آپ آپس میں جھگڑا تھا، رشتہ دار تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیات مبارکہ جو ہے وہ پڑھی اور انہیں دوسروں کا مال ناحق کھانے کے سنگین عواقب اور نتائج سے آگاہ کیا، اور یہ ارشاد فرمایا، سید ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، میرے پاس تم مقدمہ لے کے آتے ہو، اور بسا اوقات تم میں سے کوئی شخص اپنی بات کرنے میں، اپنا موقف بیان کرنے میں دوسرے سے زیادہ تیز ہوتا، وہ اپنی چرب زبانی کی بنا پہ یا اپنے جھوٹے دلائل کی بنا پہ مقدمے کا فیصلہ مجھ سے اپنے حق میں کروا لیتا۔ تو فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ میرے فیصلہ کرنے سے وہ چیز اس کے لیے حلال ہو گئی،
اگر وہ چیز اس کی نہیں ہے فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ، وہ ایک جہنم کا ٹکڑا ہے جو میں اسے کاٹ کے دے رہا ہوں، اب اس کی مرضی ہے اسے لے کے جائے یا چھوڑ دے۔ یہ حدیث مبارک دونوں صحابہ نے سنی، صحابیوں نے، تو ہر ایک کہنے لگے یا رسول اللہ میں اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں، میرے بھائی کو دے دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توخیا، تم دونوں کوشش کرو کہ اپنے حق کو جتنا بنتا ہے اپنے اپنے حق کا مطالبہ کرو، اور جس کے بارے میں تمہیں سمجھ نہ آ رہی ہو وہاں قرآن دازی کر لو، اور پھر جو ہے وہ تم میں سے فَلْيُحَلِّلْ كُلُّ مِنْكُمَا صَاحِبًا، اور پھر جو باقی بچ جائے اپنے بھائی کو جو ہے وہ معاف کر دو کہ اس میں اگر کوئی کمی بیشی لین دین میں ہو تو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دیا۔ تو ہمیں وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ تو اسے حکام تک لے کے جاؤ رشوت کے ذریعے، ناجائز ذرائع کے ذریعے کہ تم عدالتوں سے مقدمے کا فیصلہ اپنے حق میں کروا لو، تو ایسی صورت میں بھی یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے حلال روزی کی اہمیت ایسی ہے کہ اللہ نے یہ حکم عام اہل ایمان کو بھی دیا اور اللہ کے پیغمبروں اور رسولوں کو بھی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حدیث کے لفظ ہیں کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو عام اہل ایمان کو دیا، کہ اللہ نے اپنے جو ہے وہ پیغمبروں کو حکم دیا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ ایمان اے اللہ کے پیغمبروں تم اللہ کی پاکیزہ چیزیں جو ہے وہ کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اہل ایمان کو بھی یہی حکم دیا، عام لوگوں کو بھی یہی حکم دیا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو اللہ نے جو تمہیں حلال روزی دی ہے اس میں سے کھاؤ، پاکیزہ چیزوں میں سے، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ ہی کے شکر گزار رہو اگر تم اسی ہی کی عبادت کرتے ہو۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے اسی رکوع کے آغاز میں عام لوگوں کو بھی حکم دیا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو چیزیں حلال اور طیب ہیں کہ وہ چیز فی نفس ہی حلال ہو، حرام چیز انسان محنت مزدوری کر کے بھی کمائے تو وہ حلال نہیں، اور طیبہ اس کا ذریعہ آمدن بھی، ذریعہ حصول بھی جو ہے وہ طیب اور پاکیزہ ہو، شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور دیکھو شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ اب اس حلال روزی کا فائدہ کیا ہے؟ حضرات مفسرین نے لکھا کہ انسان کے اندر نیکی کے جذبات اور اعمال صالحہ کی طرف توجہ اور رغبت نیک حلال روزی سے ہی پیدا ہوتی، کہ اللہ نے جب اپنے پیغمبروں کو حکم دیا تو فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو اللہ کی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو۔ ہمیں اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حلال روزی انسان کو نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور معاذ اللہ حرام روزی جو ہے وہ انسان کو نیکی کی توفیق سے محروم کر دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل اور زبان دونوں مسلمان نہ ہو جائیں، جب تک اس کے دل اور زبان دونوں میں ایمان کے مظاہر جو ہے وہ ظاہر نہ ہو جائیں، اور جب تک جو ہے وہ اس کے پڑوسی اس کی ایذا سے محفوظ نہیں ہو جاتے۔ اور میں تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ حرام ذریعہ سے مال کماتا ہے، ہمیں اب اس سے صدقہ کرتا ہے تو یہ اللہ کے ہاں صدقہ قبول نہیں ہوتا، خرچ کرتا ہے تو اس مال میں خرچ میں برکت نہیں دی جاتی، وارثوں کے لیے چھوڑ کے جاتا ہے تو یہ ان کے جہنم میں لے جانے کا زاد راہ انہیں دے رہا۔ ہمیں کہ اللہ ناجائز چیز کو برائی سے نہیں مٹاتے، اللہ برائی کو اچھائی سے مٹاتے ہیں۔ تو اللہ نے حلال ذرائع سے کماؤ گے تو وہ اس میں برکت بھی ہوگی، اہل و عیال کے لیے چھوڑ کے جاؤ گے تو ان کے لیے بھی برکت ہوگی۔ اور اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو ہر وہ جسم جو حرام مال پہ جو ہے وہ پروان چڑھے وہ جہنم میں جانے کے ہی زیادہ مستحق ہے۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حلال روزی سے انسان کے اندر جو نیکی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح حلال روزی سے
انسان کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست بھی کی، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دیں، میرے لیے دعا فرما دے اللہ میری دعائیں قبول کر لیا کریں۔ تو اب رسول اللہ نے پوری امت کے لیے عمومی نسخہ ارشاد فرما دیا، ہمیں یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، کہ تو اپنا حلال روزی سے کمانے کا اہتمام کر لے، اپنے منہ میں حرام لقمہ نہ جانے دینا، اللہ رب العزت تیری دعائیں قبول کرنا شروع کر دے۔ اور پھر فرمایا کہ انسان اپنے اندر ایک لقمہ حرام کا ڈالتا ہے جس سے 40 دن جو ہے وہ اس کی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر فرمایا کہ ایو لحم نبت من الحرام فہو بالنار اولا، وہ جسم وہ گوشت جو حرام پہ پروان چڑھا ہو معاذ اللہ وہ جہنم ہی کے لائق ہے، جنت کے جانے کے قابل نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، کسی انسان کو قیامت والے دن اس وقت تک اللہ کے دربار سے قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک 5 چیزوں کا جواب نہیں دے دے گا۔ عن عمرہ فیما افنا، زندگی کن کاموں میں لگا کے آیا، وعن شبابہ فیما ابلا، زندگی کا قیمتی حصہ جوانی کن کاموں میں گزارا، وعن مالہ من این اکتسب وَأَيْنَ أَنفَقَ، مال کے حوالے سے 2 سوال جس کے لیے ہم معاذ اللہ حلال و حرام کی تمیز اٹھا رکھتے ہیں، رشتہ داریاں توڑتے ہیں۔ تو فرمایا مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے، آیا کہاں سے گیا کہاں، کن ذرائع سے کمایا تھا اور کن مصارف پہ خرچ کیا، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا عَمِلَ بِهِ، اور اللہ نے جو علم دیا تھا اس کے مطابق عمل کتنا کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ حلال روزی جو ہے یہ انسان کے اندر نیکی کے جذبات، اور اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے برکت بھی ڈال دی جاتی ہے، اور حرام سے جو ہے وہ نہ اللہ کے ہاں یہ صدقات قبول یا نہ نفقات قبول، اور نہ جو ہے اس میں وارثوں کے لیے چھوڑ کے جائے تو ان کے لیے جو خیر کا کوئی ذریعہ ہوتا ہے، بلکہ یہ معاذ اللہ اس کی اور اس کے اہل و عیال کی تباہی ہی کا سبب بنتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آیت کریمہ میں 2 اہم حکم دیے۔ پہلا حکم تو یہ کہ اپنے مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، اس میں اکتساب مال کے، مال کمانے کے تمام وہ ذرائع آگے جسے شریعت نے جائز قرار نہیں دیا، چوری ہے، غصب ہے، رشوت کے ذریعے ہے، جھوٹی قسموں کے ذریعے کما لیا، یا وہ ایسی شریعت کے وہ سودے یا وہ خرید و فروخت کی صورتیں جسے شریعت نے جائز قرار نہیں دیا، سود ہے، جوا ہے، یا محنت مزدوری تو کر رہا لیکن باہمی الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، زبردستی کسی پہ پریشر ڈال کے کوئی سودا کر لیا، کوئی ڈیل کر لی، تو ہمیں یہ بھی شریعت نے تمہارے لیے جائز قرار نہیں دیا کہ کسی مسلمان کا بھائی جو ہے وہ اس کی رضامندی اور اس کی خوشی کے بغیر کسی دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں بھی الا ان دماءکم واموالکم، اور بعض روایات میں واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، کہ دیکھنا تمہاری جانیں ایک دوسرے کے لیے، تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے، اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح یہ حج کا دن ہے، یہ حج کا مہینہ ہے، اور یہ حج کی جگہ مکہ مکرمہ ہے۔ تو ان کا بھی وہی احترام اور عظمت ہے جو ان مقامات اور اوقات مقدسہ کا ہے۔ تو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اکتساب مال کے تمام ناجائز ذرائع شریعت نے اس پہ بند کر دی۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اکتساب مال کے ناجائز طریقوں میں ایک دوسرا طریقہ کہ رشوت کے ذریعے مقدمے کا فیصلہ اپنے حق میں کروا لیا، یہ ایسی چیز جس کی ملکیت متعین نہیں تھی، جھوٹا دعویٰ کر کے، اب جھوٹے گواہ تیار کر کے، جھوٹے کاغذات تیار کر کے اسے جو ہے وہ اپنے نام ہتھیا لیا، اپنے نام کروا لیا، تو رسول اللہ نے اسے بھی منع فرمایا کہ تم جانتے ہو۔ اور یہ اموال الناس میں بھی حضرات مفسرین نے لکھا کہ اموال الناس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہی نہیں کہ صرف جو ہے وہ کسی مسلمان کا مال تمہارے لیے حلال نہیں،
ناس کا، لوگوں کا، اگر تمہارا فریق کوئی کافر بھی ہے اس کا مال بھی ناجائز ذریعے سے تم نہیں ہتھیا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی ذمی کو، ذمی اس غیر مسلم کو کہتے جو اسلامی حکومت میں رہتا ہو اور اسلامی حکومت کی جو ہے وہ بالادستی اور اس کے قانون کا احترام کرتے ہوئے، فرمایا جو اسے ایذا پہنچاتا ہے قیامت والے دن اس ذمی کی طرف سے میں وکیل کے طور پہ پیش ہوں گا، میں اس کا دفاع کروں گا۔ تو اموال الناس، لوگوں کا مال جو ہے وہ ناجائز طریقے سے حرام ذرائع سے کمانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ جو ہے وہ انسان کے لیے دنیاوی اور اخروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ جو شخص کسی ایسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے جو اس کی نہیں ہے، جو اس کی نہیں ہے، تو فرمایا قیامت والے دن اللہ سے اس عالم میں ملے گا کہ اللہ اس سے جو ہے وہ ناراض ہوں گے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو شخص جھوٹی قسم کے ذریعے کسی کا مال جو ہے وہ ہتھیا لیتا ہے، قیامت والے دن جو ہے وہ اللہ سے اس عالم میں ملے گا کہ اللہ اس پہ ناراض ہوں گے، اللہ کے غضب میں مبتلا ہوگا۔ تو روزے کے احکام کے درمیان میں، روزے اور حج کے درمیان رزق حلال کمانے کی اہمیت اور حرام سے بچنے کی جو تاکید قرآن نے کی ہے وہ اس لیے کہ عبادات قبول اسی وقت ہوں گی جب رزق حلال کا اہتمام ہوگا، اور معاذ اللہ اگر رزق حلال کا اہتمام نہیں، اس کی فکر نہیں، تو پھر یہ عبادات اللہ کے ہاں قبول ہونے والی نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔